ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف نکل گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا، یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام بھی نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا، جبکہ کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تو وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جٹ تھے، نہ ہی انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے اور وہ اس خط نما دائرہ کو پار نہ کر سکے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا، وہ لوگ واپس نہ آئے۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس حصار میں تشریف لے آئے اور میرے رانوں پر سر مبارک رکھ کر آپ آرام فرما ہو گئے۔ آپ جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اسی دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ کے قدم مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا، میں نے آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں دیکھا، جنتی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کے دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا اور اس کے سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ محترم سامعین، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے، جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ملائکہ تھے، اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے اللہ رحمان تبارک و تعالیٰ کی مثال دی کہ اللہ رب العزت نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہونے، اور جس نے وہ جنت میں داخل ہوئے، اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب قیامت کے دن کو اپنے رب سے بندہ حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ سے کہے گا، کیا آپ نے ظلم سے مجھے نجات نہیں دی تھی؟ اللہ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو بندے کہیں گے کہ صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے تو اسے کہا جائے گا، ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اور تجھ پر تیرا نفس ہی معتبر ہوگا۔ تو سامعین، جب چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کلام کرو، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کے کلام کے درمیان سے رکاوٹ ہوگی، جو منہ سے مہر ہٹا دی جائے گی، تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تم غارت ہو، تم ہی تو بچانے کے لیے میں جھگڑا کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے یکم رجب کو مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھیں، دو کر، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے،
اور سلام پھیر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا اجر ہے؟ تو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا، اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور اسے بغیر کسی حساب کے بجلی کسی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا۔ نماز جیسے اہم مسئلے پر پورے احکام اور تفصیلات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے کم ہوں یا بدن کا کوئی حصہ ڈھانپنے میں مشکل پیش آئے تو شریعت نے ایسے مسائل کے حل بھی فراہم کیے ہیں۔ آپ نے جس صورت حال کی طرف اشارہ کیا، یعنی کپڑا تھوڑا ہو یا سطر کو پوری طرح سے ڈھانپنا ممکن نہ ہو، اس کا حکم اور تفصیل کچھ یوں ہے۔ کپڑے کا کم ہونا، اگر کسی کے پاس کپڑا کم ہو، مثلاً صرف اتنا ہو کہ جسم کا ایک حصہ ڈھانپ سکے اور دوسرا نہ ڈھانپ سکے، تو اس صورت میں درج ذیل احکام لاگو ہوں گے۔ کپڑے کی مقدار اور جسم کا ڈھانپنا، اگر پورا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا کافی نہیں ہے تو سطر کے اہم حصے کو پہلے ڈھانپنا ضروری ہوگا، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور عورت کے لیے پورے جسم کا سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے ڈھانپنا ضروری ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران ساتھ سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ محترم سامعین، ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سطر جسم کے مخصوص حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھتے تھے۔ معزز سامعین، یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا عمامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ رب العزت کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ محترم سامعین، بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دو کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی ٹوپی پہننا، بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر تحقیر نماز مقصود ہوگی، مثلا نماز کوئی ایسی محتم بشان چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی امامہ پہنا جائے، تو یہ کھلم کھلا کفر ہے۔ اور خشوع و خضوع، یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنہ یا ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ باقی جسم کو اگر ممکن ہو تو کسی اور چیز سے، جیسے پتوں یا کسی اور دستیاب مواد سے ڈھانپنا ہوگا، کپڑا اگر صرف ایک کندھے پر ہو۔ معزز سامعین، اگر کپڑا اتنا کم ہو کہ پورا جسم ڈھانپنے کی بجائے صرف ایک کندھا ڈھانپ سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے دونوں کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا اتنا کم ہو کہ دونوں کندھوں کو نہ ڈھانپ سکے تو کم از کم ایک کندھے کو ڈھانپنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ، جب کپڑے محدود ہوں، اگر کپڑا کم ہو اور پوری طرح سے جسم کو ڈھانپنا ممکن نہ ہو تو شریعت میں ایسے شخص کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا، اگر کپڑا کم ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے جسم کا سطر کھل جائے تو ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، تاکہ سطر سے زیادہ محفوظ رہے۔ اندھیرے میں
پڑھنا اگر سطر کا مسئلہ درپیش ہو اور کپڑے بہت کم ہوں تو بعض علماء کے مطابق اندھیرے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تاکہ سطر کھلنے کی صورت میں لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ معزز سامعین، لیکن اصل مقصد پھر بھی جسم کو حتی الامکان ڈھانپنا ہے۔ ننگے بدن نماز پڑھنا اضطراری حالت میں اگر بالکل کوئی کپڑا نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز میسر ہو جس سے جسم ڈھانپا جا سکے تو فقہا کے مطابق ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ نماز اپنے وقت پر ادا کرے، لیکن ایسی صورتحال انتہائی مجبوری کی ہوگی۔ محترم ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے نہ ہوں تو نماز کو مؤخر نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی حالت میں نماز ادا کرنی ہوگی۔ البتہ جب کپڑے میسر آ جائیں تو نماز کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہوگا۔ فقہا کے اقوال، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں سطر کا ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر کپڑے میسر نہ ہوں تو جتنا ممکن ہو سکے جسم کو ڈھانپ لینا ضروری ہے۔ اگر کچھ حصہ کھلا رہ جائے تو بھی نماز ادا کرنی ہوگی، لیکن حالت اضطرار کے اصول کے تحت فتاویٰ کی روشنی میں بہت سے فتاویٰ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس لباس محدود ہے اور نماز کے وقت سطر پوری طرح ڈھانپنے کی گنجائش نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر کپڑے بالکل نہ ہوں تو نماز وقت پر ادا کی جائے، لیکن بعد میں جب کپڑے مل جائیں تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا بہتر ہوگا۔ اگر کپڑے کم ہوں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں تاکہ سطر زیادہ سے زیادہ ڈھانپا جا سکے۔ معزز سامعین، اگر کپڑے بالکل نہ ہوں اور کوئی چیز بھی میسر نہ ہو جس سے ڈھانپا نہ جا سکے تو پھر بھی نماز ادا کرنی ہے، چاہے حالت اضطراری ہو۔ ایسی صورت میں نماز کا وقت مؤخر نہیں کیا جائے گا، لیکن نماز کے بعد کپڑے میسر آنے پر اسے دوبارہ ادا کرنا مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔